مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غصے کے عملی علاج کے بھی کچھ طریقہ کار ہیں، آئیے ہم اس پر آج کچھ مدنی پھول لیتے ہیں کہ غصے کا عملی علاج اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے کے لیے اور درگزر سے کام لینے کے لیے کچھ اس کے فضائل کی معلومات ہو جائے۔ چنانچہ جب کبھی غصہ آئے تو ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش فرمائیے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، لا تغضب، یعنی غصہ مت کیا کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا، غصہ مت کیا کرو۔ شرح حدیث حضرت علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا تغضب یعنی غصہ مت کیا کرو کے معنی ہے کہ غصے کے اسباب یعنی جن چیزوں سے غصہ آ جاتا ہے ان سے بچو، یا تم وہ کام نہ کرو جس کام کا حکم تمہیں غصہ دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بول کر بارہا پچھتانا پڑا ہوگا، مگر خاموش رہ کر کم ہی شرمندگی اٹھائی ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سمت نجا، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور یہ محاورہ بھی خوب ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احیاء العلوم میں ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ پاک، میرے پاس خیرات کے لیے کوئی مال نہیں، بس یہی ہے کہ مسلمان میری بے عزتی کرے، میں نے اسے معاف کیا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بوڑھے آدمی نے کسی طبیب یعنی ڈاکٹر سے کہا کہ میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ طبیب نے کہا، بڑھاپے کی وجہ سے۔ دیکھیں ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، محفل نعت ہے یوں تو، لیکن ہے بزرگوں کا مدنی چینل، تو یوں بزرگوں کے حوالے سے ایک نصیحت ہی کہہ لیں اس کو، غور سے سماعت فرمائیے کہ جب ایک بوڑھے آدمی نے کسی طبیب ڈاکٹر سے کہا کہ میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے، تو طبیب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بولا اونچا سننے لگا ہوں، یعنی بہرا پن آ گیا ہے۔ جواب ملا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ آخر میں بوڑھا غصے سے بے قابو ہو کر بولا کہ جاہل طبیب، تجھے بڑھاپے کے سوا کچھ نہیں آتا؟ جواب ملا، یہ بے موقع غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بڑھاپا خوشگوار کرنے کے لیے مدنی پھول۔ اے عاشقان رسول، کسی نے سچ کہا کہ یک بڑھاپا وصد عیب، یعنی ایک بڑھاپے میں انسان کے اندر 100 خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاضمہ، حافظہ، دیکھنے سننے کی قوت، سہنے سمجھنے کی طاقت، الغرض زبان کے علاوہ
جسم کے لگ بھگ اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نیز اکثر غصہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا بڑی عمر والے بزرگوں کو چاہیے کہ بڑھاپے کو زندگی کا آخری دورانیہ تسلیم کرتے ہوئے موت کی تیاری میں مشغول ہوں، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے بچتے ہوئے عبادت میں دل لگائیں، زبان کو خوب قابو میں رکھیں کہ جو بزرگ ہر معاملے میں ٹوک ٹاک کرتے ہیں اور بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، ان سے گھر کے سارے افراد بیزار ہو جاتے اور یوں وہ بزرگ اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ پھر بسا اوقات عوام گھر کے افراد کی شکایتیں غیبت کر کے مزید تباہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ بزرگوں کو چاہیے کہ غصے پر قابو رکھیں، زبان کا قفل مدینہ لگائیں، حتی الامکان خاموش رہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھیں، جی ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھیں، جائز موقع پر اولاد کی حوصلہ افزائی فرمائیں، جہاں تک ہو سکے اپنا کام خود کریں، دوسروں پر ہرگز بوجھ نہ بنیں، بلکہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹائیں، گھر کے بچوں کو خوب پیار کریں، نیز کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، انشاءاللہ بڑھاپا خوشگوار گزرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض اوقات غصہ آ ہی جاتا ہے، اور غصہ فطری عمل بھی ہے، تو جب غصہ آ جائے تو کچھ اس کے علاج بھی ہے، وہ بھی ذہن نشین کر لیں، اگر ہو سکے تو ان میں سے کچھ علاج اپنا لیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں پائیں گے۔ نمبر 1، جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 3، چپ ہو جائیے۔ نمبر 4، وضو کر لیجئے۔ نمبر 5، ناک میں پانی چڑھائیے۔ نمبر 6، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے۔ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو ہو سکتا ہے دوسرا بھی غصہ کرے اور بدلہ لے، اور مجھے سامنے والے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیے۔ کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر بھی دم کر لیں۔ چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کریں۔ چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی غصے میں کمی واقع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصے سے بچنے کی اور غصے کے علاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے